السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 17 میں حاضر ہوں اور اب تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا سوال ہے کہ میں دربھنگہ کا رہنے والا ہوں۔ ریلوے میں ملازمت کی وجہ سے ریلوے کوارٹر میں فیملی کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرا ازدواجی تعلق 10 سالوں سے منقطع ہے۔ اس کوارٹر میں میری بیوی اور میرا لڑکا مجھ سے الگ تھلگ ہیں۔ شوہر و بیوی کا تعلق کئی سالوں سے ختم ہے۔ ایک ہی لڑکا ہے جو تقریباً 17 سال کا ہے۔ ماں اور بیٹا ایک کمرے میں سوتے ہیں اور رہتے ہیں اور میں باہری کمرے میں رہتا ہوں۔ میں بالکل الگ تھلگ زندگی گزار رہا ہوں۔ میری بیوی میرے گھر بھی نہیں جاتی ہے اور لڑکا بھی گھر نہیں آتا ہے۔ میرا لڑکا بھی ماں کی بات مانتا ہے اور ماں کے کہنے پر بغاوت کا رخ اختیار کیے ہوئے ہے۔ کئی مہینوں سے اسکول بھی نہیں جا رہا ہے اور موبائل فون اور ٹی وی سے کھیلتا ہے، یعنی غلط کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسکول کے امتحان میں بھی لگاتار فیل ہو رہا ہے۔ اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی ہاسٹل میں بھی نہیں جانے دیا گیا ہے۔ بیوی اور بچہ بھی مکمل طور پر بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا لڑکا جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس کے باوجود بیوی اور لڑکے کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے میری خالہ بھی کافی فکرمند رہتی ہیں۔ 2 سال قبل میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں بھی کافی پریشان رہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں شریعت میں جو حل ہو اسے تحریر فرما دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محترم، آپ نے اپنے خط میں جن گھریلو پریشانیوں کا ذکر کیا ہے یہ بہت سے گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ اس سے بددل نہ ہوں اور پورے حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں اور حکمت عملی کے ساتھ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے اصلاح حال پر توجہ دیں۔ دراصل یہ کمزوریاں اکثر ان گھروں میں پیدا ہوتی ہیں جہاں حقوق و فرائض میں توازن برقرار نہیں رہتا۔ شریعت اسلامیہ نے ایک طرف شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، تو وہیں دونوں سے متعلق کچھ فرائض و ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں۔ شوہر کا بیوی پر یا بیوی کا شوہر پر حق ہے، تو شوہر پر بیوی سے متعلق اسی طرح بیوی پر شوہر کے متعلق کچھ فرائض بھی ہیں جن کو پورا کرنا لازم ہے۔ اس کے بغیر بہتر اور خوشگوار گھر کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنے وہ حقوق یاد رکھتا ہے جو دوسرے پر عائد ہوتے ہیں اور ان فرائض سے غافل ہو جاتا ہے جو اس پر کسی کے لیے عائد ہوتے ہیں، اور پھر یہیں سے سارے تنازعات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے حقوق اور فرائض دونوں کا یکساں لحاظ رکھنا چاہیے اور کسی بھی معاملے میں خود غرضی کے بجائے اسلامی تعلیمات و ہدایات کو بنیاد بنانا چاہیے۔ اسلام نے ایک طرف بیوی پر شوہر کا یہ حق رکھا ہے کہ بیوی ہر حال میں شوہر کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، اور ایسی عورتوں کو جنتی ہونے کی ضمانت دی گئی ہے جس نے اپنے شوہر کو راضی رکھا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک عورت کے لیے شوہر سے زیادہ کسی کی اہمیت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کی اجازت دیتا تو بیویوں کو اپنے شوہروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، مگر اسلام میں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر حال میں شوہر کے جذبات اور تقاضوں کا لحاظ رکھے اور جس وقت اسے طلب کرے وہ حاضر ہو، خواہ اس میں اس کا بظاہر نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ مرد کو گھر کا مالک اور عورت کا قوام قرار دیا گیا ہے۔ قوام کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا نظام اس کے حکم اور مشورے سے چلنا چاہیے اور کسی بھی معاملہ میں اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہونا چاہیے وغیرہ۔
تو دوسری طرف شوہر پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ عورت کی ضروریات اور اس کے جذبات اور تقاضوں کی رعایت کرے، حسن اخلاق سے پیش آئے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر اس کی ایک خصلت تم کو ناپسند ہوگی تو دوسری کوئی خصلت ضرور پسند آئے گی۔ اس لیے بات بات پر بیوی کی گرفت کرنا درست نہیں ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، خاص طور پر عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا حماقت اور خلاف فطرت ہے۔ ان کی کجی ہی ان کا حسن ہے، اور اسی کجی کے ساتھ ان کو نباہ کر لے جانا مرد کا کمال ہے۔ عورتیں قدرت کی طرف سے بیش قیمت عطیہ اور ایک نازک آبگینہ ہیں۔ ذرا سی بے احتیاطی اور بے اعتدالی سے یہ آبگینہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ ایک حدیث میں عورتوں کو شیشے سے تشبیہ دی گئی ہے اور ان کے ساتھ رفق و ملائمت کی تاکید کی گئی ہے۔ مرد کو اگر اللہ پاک نے حاکم و قوام بنایا ہے تو عورت کو ربۃ البیت یعنی گھر کی مالکن قرار دیا گیا ہے۔ زندگی کے تمام مسائل و معاملات میں وہ پوری طرح شریک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانگی بلکہ کبھی جنگی اور ملی مسائل میں بھی اپنی ازواج مطہرات سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح شریعت مطہرہ نے اپنی تعلیمات میں دونوں جانب توازن کو ملحوظ رکھا ہے۔ اگر مرد اور عورت دونوں اس توازن کا لحاظ رکھیں اور ایک طرفہ طور پر صرف اپنے ہی مفاد کی جستجو نہ کریں بلکہ پورے گھر پورے خاندان کے اجتماعی مفادات کی فکر کریں تو وہ تنازعات کبھی رونما نہ ہو جو محض نفسانیت کی بنیاد پر بالعموم پیدا ہوتے ہیں۔ ان تفصیلات کی روشنی میں آپ دونوں حضرات اپنا اپنا جائزہ لیں اور اپنی کمزوریاں دور کرنے کی کوشش کریں، اور پچھلی تمام تلخیاں بھلا کر اسلامی تعلیمات کے مطابق دوبارہ ازدواجی زندگی کی شروعات کریں۔ اسی میں آپ دونوں کی بھلائی ہے۔ بیوی کا اصل مقام اس کے شوہر کا گھر ہے۔ شوہر کی مرضی کے بغیر الگ کمرے میں سونا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ایسی عورت کے لیے شدید مذمت اور لعنت وارد ہوئی ہے جس کا شوہر اس کو اپنے پاس بلائے اور وہ بغیر عذر اس کو قبول نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورت پر فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ عورت و مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تحفظ دین و ایمان کے لیے ایک ساتھ زندگی گزارنا لازم ہے۔ آپ نے جو کچھ لکھا ہے اگر وہ درست ہے تو آپ کی بیوی کے لیے سخت ڈرنے کا مقام ہے۔ اسے اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور محض اللہ کے خوف سے شوہر کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کی پکڑ کا اندیشہ ہے۔ آپ کے لڑکے میں جو باغیانہ روش پیدا ہو رہی ہے وہ آپ دونوں کی باہمی ناموافقت کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ کے اختلاف کے برے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ اولاد کی نگاہ سے ماں باپ کا مقام گر جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت آپ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر لڑکا ماں کی بات مانتا ہے تو ماں کا فرض ہے کہ اس کو باپ کے احترام اور فرمانبرداری کی تاکید کرے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی آرزوؤں کے مطابق زندگی گزارنا اور ان سے دعائیں حاصل کرنا اولاد پر فرض ہے۔ مرد گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق کل بروز قیامت باز پرس ہوگی۔ اگر بیوی اور بچے بے دینی کی زندگی گزارتے ہیں اور اس کی بنا پر مرد ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہونا اس کا بجا ہے۔ مرد اس پر تنبیہ کرنے کا بھی حق رکھتا ہے، بلکہ اگر ایسا وہ نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا اور انسان کے اہل و عیال اس کی رعیت ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ جائز معاملات میں شوہر کی اطاعت کرے اور شوہر کی نافرمانی کر کے اللہ کا عذاب مول نہ لے اور اپنے گھر اور اولاد کو خراب نہ کرے۔ آپ نے لکھا ہے کہ لڑکا 17 سال کا ہو چکا ہے اور اس کے باوجود ماں کے ساتھ اس کے کمرے میں سوتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں جب بچہ صاحب تمیز ہو جائے تو اس کی خوابگاہ کو الگ کرنا ضروری ہے۔ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ بالغ اولاد ماں یا گھر کی عورتوں کے ساتھ سوئے۔ لڑکوں کے لیے عورتوں کی صحبت سخت نقصان دہ ہے۔
عورتوں کی ہم نشینی نسوانی خصوصیات پیدا کرتی ہے اور مردانہ صفات و خصوصیات کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ لڑکوں کی تربیت والد ہی کے زیر سایہ ممکن ہے، عام حالات میں ماں اس کی پوری تربیت کر ہی نہیں سکتی، یہ نظام فطرت کے خلاف ہے، اور شاید تعلیم میں دلچسپی کی کمی بھی اسی کا نتیجہ ہو۔ آپ پہلی فرصت میں لڑکے کے لیے الگ خوابگاہ فراہم کریں جہاں وہ ایک سوئی کے ساتھ لکھنے پڑھنے کا بھی کام کر سکے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ اسلام میں رشتہ نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ نکاح سے دو اجنبی گھرانے ایک ہو جاتے ہیں، کثرت وحدت میں تبدیل ہو جاتی ہے، مرد کے ماں باپ عورت کے ماں باپ اور عورت کے ماں باپ مرد کے ماں باپ بن جاتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ دونوں خاندانوں کے بزرگوں کا احترام کریں، اگر خدمت کی ضرورت ہو تو حسب امکان خدمت بھی کریں، دونوں کی رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کی حق تلفی سے گریز کریں۔ اللہ پاک صحیح سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آج کی مجلس اسی پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔